پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر۔ سحر کا دسترخوان ہے، اس میں دامن وقت میں گنجائش کم ہوتی ہے، تو بس بغیر کسی تمہید کے والدین کا احترام، ان کی فضیلت آج کا موضوع ہے۔ بس میں تمہید نہیں مانتا، قبلہ مفتی عامر صاحب آپ آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کی جتنی تعریف کی جائے، قدر کی جائے، احترام کیا جائے، کم ہے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ وسیم بھائی، سب سے پہلے ہمارے وجود میں آنے کا جو ذریعہ ہے، سبب ہے، وہ والدین ہیں۔ صحیح، بے شک۔ پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ہمارے وجود میں آنے کا، بلکہ ہماری پرورش کا، کفالت کا، تربیت کا دار و مدار والدین پر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ والدین ہماری تربیت اور پرورش کے لیے اپنا آرام اور اپنا سکون بھی جس وقت ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شکر ادا کرنے کا کہا اور کہا کہ والدین کا شکر ادا کرو۔ میں یہاں پہ یہ بات ضرور ذکر کروں گا کہ چونکہ آج شب جمعہ ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جس کے والدین انتقال کر گئے ہوں، اگر جمعے کے دن وہ اپنے والدین کی قبر پہ جاتا ہے، دونوں میں سے کسی ایک کی بھی قبر پہ جاتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے غفرہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ کتبہ برہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، ایک جگہ آتا ہے اس کو نیکوکاروں میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کیا کہنا، اللہ تعالیٰ یہ سعادت جو ہے وہ سب کو عطا فرمائے کہ والدین کا ہم سب احترام کریں۔ الہ آمین۔ قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے، ماں دیکھی ہے۔ اور عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگ جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ تو عزیزوں، والدین کے لیے اس سے بڑا اور کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقام اور احترام رکھا ہو کہ اپنی توحید کے ساتھ جو اللہ کسی کو نہ برداشت کرے، والدین کا ذکر کرے۔ اپنی توحید کے ساتھ بیان کیا سورہ بقرہ میں، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، لیکن والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ وبالوالدین انفاقہ نہیں کہا کہ والدین کو خالی پیسے دے دینا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا تو بس ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ یہ ایک حصہ ہو سکتا ہے جب انہیں ضرورت ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی خدا ان کی خدمت میں پیش کر دی، جو ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ ان کی وجہ سے۔ لیکن کبھی والدین آپ سے فائنینشیل تقاضا نہیں کر رہے ہوتے، وہ آپ سے وقت مانگتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ 5 منٹ بیٹھیں، 10 منٹ بیٹھیں، آدھا گھنٹہ بیٹھیں۔ یہ ان کو ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر جس ایج خاص میں وہ پہنچ جائیں تو اس میں ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک توحید کے ساتھ ذکر کیا، دوسرا اپنے شکر کے ساتھ ذکر کیا، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر کرو اور والدین کا۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا شکر کرو اور والدین کا شکر کرو۔ پھر انبیاء کی سنت قرار دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ فرمان جو سورہ مریم میں ہے کہ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، جو حضرت مریم کی گود میں وہ بول رہے ہیں۔ پھر کہا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کروں۔ تو یہ سنت انبیاء ہے، والدین کے ساتھ نیکی و خدمت بلا تفریق سب پر فرض کیا۔ حج صاحب استطاعت پر ہے، للہ الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے، لیکن والدین کی خدمت کو بلا تفریق ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ہم نے ہر انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ تواضع کو ظاہر کرنے کا حکم دیا، ایک ہوتا ہے دل کی تواضع، لیکن کہا نہیں دل سے کام نہیں چلے گا، خالی تواضع کا اظہار کرو۔ وہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کندھوں کو جھکاؤ یعنی ظاہر کرو، اس کا حکم دیا۔ آخرت میں ان کی مغفرت کا حکم دیا کہ ان کے لیے دعا مانگو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور دنیا میں ان پر رحمت کی دعا کا ذکر کا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو 7 آیتیں میں نے پڑھ دی مختلف عنوانات سے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حدیث شریف میں رضا اللہ ما رضا الوالدین وسخط اللہ ما سخط الوالدین، اللہ کی رضا والدین کی رضا کے ساتھ ہے، اللہ کی ناراضی والدین کی ناراضی کے ساتھ ہے۔ آپ ساری دنیا کو راضی کر لیں، جتنی چاہے عبادت کر لیں، اگر آپ نے اپنے والدین کو ناراض کر رکھا ہے تو آپ نے اپنی جنت کو ناراض کر رکھا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اپنی ماں کو راضی کریں۔ آپ کی ماں کی جو دعا ہے وہ آپ کے حق میں سب سے بڑھ کر نافع ہے، بلکہ حدیث میں جہاں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے تو فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی سے کام لے۔ جزاک اللہ۔ میں معذرت خواہیوں کے وقت جائے قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج شب جمعہ ہے، بلکہ جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔
ویسے افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، یہاں ایک ایک گھڑی میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ میں بس 2 حدیث پاک مختصراً پڑھوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باپ کو جنت کا دروازہ یا جنت کی چوکھٹ فرمایا اور ماں کی قدموں تلے جنت فرمایا کہ تحت اقدامہا کے الفاظ ہیں۔ ماں چونکہ تکلیف زیادہ برداشت کرتی ہے تو محبت کی حقدار ہوتی ہے، لیکن دونوں کا درجہ برابر ہے کہ نہ ماں کو آپ نگلیکٹ کر سکتے ہیں نہ باپ کو، دونوں کا درجہ برابر ہے۔ اور اگر آپ دنیا بھر میں کسی سے دعا کرا لیں، کسی پیر کے پاس جائیں کہ میرے لیے دعا کریں، اور آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی جنت اگر آپ سے ناراض ہے تو پھر عبادتوں کا فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ماہ رمضان ہے تو اس کو موقع غنیمت جانیں اور اپنے والدین کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ جزاک اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ تمام علماء کرام کا، بہت شکریہ۔ وقفہ، اذان فجر۔ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا۔ روزہ رکھنے کی دعا۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاکم اللہ. بہت نوازش جناب قاری محسن صاحب نے اذان فجر کی سعادت حاصل کی ہے اور یوں اہلیان پاکستان نے اپنا چھٹا روزہ اختیار آج کر لیا ہے. دنیا کے کچھ علاقوں میں 7واں روزہ. پوری دنیا میں ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ آج ہے، تو جمعۃ المبارک بھی ہے، رمضان المبارک بھی ہے. اور آئی ہوپ میں کہ انہیں صحیح بتایا، شاید وہاں پہلے جمعے کو تو پہلا روزہ نہیں ہو گیا تھا. خیر اینی وے، سو آپ سب لوگوں سے گزارش کہ ہم سب لوگ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور انشاءاللہ آج چونکہ روزہ جمعہ ہے تو اس مناسبت سے معمول کے وقت سے صرف 15 منٹ تاخیر سے ہم دوپہر 2 بجے انشاءاللہ نشریات میں حاضر ہوں گے. شان افطار میں دوپہر 2 بجے انشاءاللہ. بہت سارے لوگوں نے بہت ساری دعاؤں کا کہا ہے. آج جمعے کا روز بھی ہے. بار اللہ جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. ہمارے ظاہر ہے یہاں کے بہت اہم ہمارے شخصیت ہیں اس سارے نظام کے، عبید صاحب، عبید خان صاحب، ان کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے. نصرت جہاں نام ہے. دعا کیجیے آپ نام لے کر، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ صحت کامل عطا فرمائے، آسانیاں فرمائے. اور جو لوگ اس نشریات سے جڑے ہوئے ہیں، جہاں کہیں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے میں سب کو سکون قلب عطا فرمائے انشاءاللہ. وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. ہم ایسے ہی غموں سے نجات دیا کرتے ہیں مومنین کو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو غموں سے نجات عطا فرمائے انشاءاللہ. دوپہر 2 بجے بشرطِ صحت و سلامتی و زندگی انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا.